جی پوچھیں کیا بات پوچھیں بھائی۔ مولانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے، قرآن مجید میں ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ قرآن کا استدلال ہے کہ زمین ایک ہے، جبکہ امام بخاری صاحب نے 7 زمینوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا یہ حدیث قرآن سے متصادم ہے یا اس کی تائید کرنی چاہیے؟ آپ نے سوال میں کئی چیزیں اکٹھی کر دیں۔ ایک طرف تو آیت پڑھی اللہ نور السماوات والارض، میں نہیں سمجھ سکا کہ اس کا حوالہ آپ نے کیوں دیا، نہ اس کے بارے میں پھر بات ہی کوئی چلائی کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، وہ تو درمیان میں آپ نے چھوڑ دی۔ دوسری بات شروع کی کہ قرآن مجید میں ہے زمین ایک ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ 7 ہیں، تو یہ آپ پریشان نہ ہوں۔ قرآن مجید میں جو الارض ہے نا، یہ الاسلام جنس کا کہلاتا ہے، جیسے کہ آدمی جو ہے نا وہ 4 پاؤں سے بہتر ہے، تو ایک مراد نہیں ہوتا جنس کی، جتنی بھی یہ ہیں۔ اس لیے قرآن نے ایک کی بات نہیں کی، عرض کہا، عرض ہی کافی ہے، الف لام جس کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ جتنی بھی زمینیں ثابت ہوں گی، 1 ہو 10 ہو 100 ہو جائیں، سب الارض، الرجل، المرأة، یہ جنس کی بات ہوتی ہے کہ جتنا بھی یہ ہے گروہ سارا۔ اور اس کا قرآن مجید سورہ طلاق میں آپ دیکھ لیں، وہاں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور آسمانوں کی مانند ہی زمینیں بنائی۔ بالکل وہاں 7 کہہ دی جتنے آسمان بنائے ہیں اتنی زمینیں بنائی۔ یہ سورہ طلاق۔ حدیث پاک کے بارے میں آپ مطمئن رہے، صدیقی صاحب بات کر رہے تھے، اس کا ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ یہ شکر ہے کہ اس دنیا میں صرف ایک امت ہے جس کو یہ نصیب ہوا، ورنہ یہ عیسائی، یہودی وغیرہ کسی کے پاس اپنے پیغمبر کی زندگی کا مستند ریکارڈ نہیں ہے۔ کچھ قصے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، مگر کس نے بیان کیے ہیں، کس نے دیکھے ہیں، کچھ نہیں۔ یہاں ہمارے ہاں یہ حال ہے، پورا علم ہے، سائنس ہے کہ جو شخص لکھتا ہے کتاب، وہ لکھتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا تھا، اس نے فلاں سے سنا تھا۔ اب الفابیٹیکلی ان کے حالات لکھے ہو، جتنے ان کے نام آئے نا، وہ پھر کتابیں ہیں جن سے نکال کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو اس کا استاد ہے، کبھی ایک نام کے کئی آدمی ہوتے ہیں، وہ پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ جس کا حوالہ دے رہا ہے اس کا استاد کون ہے۔ ابراہیم کئی سو ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا ابراہیم تیمی اور ابراہیم نخعی ایک ہی دور میں، باپ کا نام بھی یزید ہی ہے دونوں کا، اپنا بھی نام ان کا جو ہے شاعر بھی ایک ہی ہے۔ اب مغالطہ ہو جاتا ہے، استاد بھی ان کے ایک ہی ہیں تقریباً، شاگرد بھی۔ اب کون پہچانے کہ یہ ابراہیم تیمی ہے یا ابراہیم نخعی ہے، اس سے بڑا فرق روایت پر، تو یہ ایک علم بن گیا۔ یقین جانے اللہ کے رسول کے آخری نبی ہونے کا اور سچے نبی ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ ہزاروں انسانوں کی زندگیاں ریکارڈ پر آ گئیں کہ پتہ کرو یہ آدمی جو حدیث رسول میں آ گئے یہ معتبر ہے، ان کے حافظے ٹھیک ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہیں، ان کا کردار کیسا تھا، یہ حکومت کے ملازم تو نہیں تھے۔ آپ اس علم کو پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ اس دنیا میں چھان بین کی اس سے آگے کوئی حد نہیں۔ آگے علم غیب ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ انسان جو چیر پھاڑ کر سکتے تھے نا، ایک ایک راوی کے بارے میں پتہ کر لیا گیا کہ یہ معتبر ہے یہ نہیں معتبر۔ تو پہلے یہ مرحلہ کہ جب آپ کوئی حدیث پڑھیں یا سنیں اس کا ویلڈ ہونا ثابت کریں کہ اس کے راوی سچے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہیں، ان کے حافظے درست ہیں، ماہرین فن نے اس کو صحیح قرار دیا۔ یہ طے ہوگا تو بات آگے چلے گی۔ آپ آگے بحث شروع کر دیں، محال و سارنے شروع کر دیں کہ حدیث میں وہ حدیث ہی نہ ثابت ہو تو کیا فائدہ۔ پہلے حدیث کی صحت ثابت کریں، پھر اس سے